نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ لفظی ترجمہ: والمطلقات، مطلقات طلاق دی ہوئی عورتیں، مطلقہ عورتیں، یتربصن، تربصن انتظار کرنا، یتربصن انتظار میں رکھیں، بانفسہن خود کو، انفسہن خود کو انتظار میں رکھے، ثلاثت قروء، ثلاثت تین قروء، قرء کی جمع ہے حیض، تین ماہواری، ولا یحل اور نہیں جائز ہے، لہن ان کے لیے، ان یکتمن، کتم یکتم چھپانا، کتمان مصدر ہے چھپانا، ان یکتمن کہ چھپائے، ما خلق جو کچھ پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے، فی ارحامہن، ارحام رحم کی جمع ہے، بچہ دانی، ان کی بچہ دانیوں میں، ان کن اگر ہوں وہ، یؤمن ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وبعولتہن، بعول بعل کی جمع ہے، خاوند کو کہتے ہیں، اور ان کے خاوند، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن، رد یرد، رد لوٹانا، واپس کرنا، بردہن ان کو لوٹا لینے کے، فی ذالک اس عدت میں، ذالک کا اشارہ جو عدت کی طرف ہے، اس عدت میں، ان ارادو اگر چاہیں وہ خاوند، اصلاحا، اصلاح مانا سنوارنا، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے، لہن مؤنث کی ضمیر عورتوں کی طرف جا رہی ہے، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، لہن میں یہ لام جو ہے، لہن لام انتفاع کے لیے، فائدے کے لیے ہے، اور اعلیٰ جو ہے وہ بعد میں جو آتا ہے ضرر کے لیے، یہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں اور ان پر ذمہ داریاں بھی ہیں، حقوق ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہیں، وَلَهُنَّ ان عورتوں کے لیے، مثل الذی اس کے مانند ہے، علیہن ان کے ذمہ، جو ان کے ذمہ ہے، بالمعروف دستور کے موافق، وللرجال اور مردوں کو، علیہن ان پر، درجۃ فضیلت ہے ایک، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز زبردست، حکیم حکمت والے ہیں۔ اب یہاں پر طلاق کی بات آ گئی۔ گزشتہ آیت میں فَإِنْ فَاءُوا کہا اور عزم الطلاق کہا، اگر رجوع کر لی تو اس کے لیے مدت کتنی ہونی چاہیے، کتنی مدت تک خاوند جو ہے رجوع کر سکتا ہے بیوی کی طرف، طلاق رجعی میں بغیر نئے نکاح کے، اور طلاق بائن میں تازہ نکاح کے ساتھ، یہ کتنی مدت تک رجوع کر سکتا ہے؟ تو آج کے درس میں اس کا بیان ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ۔ اس سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک مرد اور ایک عورت کا تعلق جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ نکاح کہلاتا ہے،
وہ ایک مقدس رشتہ ہے اور ایک عبادت ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے، اور جب ایسا ہے تو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، دونوں طرف حقوق ہیں، دونوں طرف فرائض ہیں، میاں کے حقوق بیوی کے فرائض ہیں، بیوی کے حقوق میاں کے فرائض ہیں۔ تو صرف یہ ایک کنٹریکٹ ہی نہیں بلکہ ایک شرعی عبادت بھی ہے، اور اس کی تاکید کی گئی ہے اور معاہدات کو نبھانے پر زور دیا گیا ہے۔ معاہدات کو نبھانا، پورا کرنا، اس کو تقویٰ کہا گیا ہے، اور اگر وہ معاہدہ ختم ہو جائے، نکاح کا جو معاہدہ ہے، میرج کنٹریکٹ ختم ہو جائے، تو یہاں پر صرف بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ متاثر ہو جائے، بلکہ دو خاندان متاثر ہوتے ہیں، دو قبیلے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ تو طلاق جو ہے یہ رائٹ نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی طلاق دینے کے لیے نکاح نہیں کرتا۔ نکاح جب بھی کرتا ہے، میرج از فار ایور، نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی موقت نکاح کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ 3 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے کوئی نکاح کرتا ہے، وہ نکاح موقت ہو گیا اور وہ شریعت کے نگاہ میں درست نہیں ہے، وہ شہوت رانی کہلائے گا۔ اس لیے کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کرتا ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، جتنی عمر ہے اس کے حقوق ادا کرے گا، بیوی اس کے حقوق ادا کرے گی، اور دونوں جو ہیں معاشرے کے ایک معمار فرد کی حیثیت سے زندگی بسر کریں گے۔ تو اب جب ایمرجنسی ایگزٹ طلاق کو کہا گیا ہے، نکاح طلاق کے لیے نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اگر ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو جائے تو دوسرے مذاہب میں جو طریقہ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے وہ سب قابل اعتراض اور انسانی حقوق سے ٹکرانے والی ہیں۔ مثلا عیسائیت ہے، اس میں طلاق کا ذکر نہیں ہے۔ اگر بیوی کو نہ رکھنا چاہے تو اس کے اوپر مختلف الزامات خاوند رکھے گا اور اس کو عدالت پہنچائے گا، مجرم ٹھہرا کر عدالت نکاح جو ہے منسوخ کرے گی۔ اب ان دو بندوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ اسلام جو ہے یہ نہیں کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایمرجنسی ضرورت پڑ جائے تو اس کو مورد الزام ٹھہرا کر، اس کے اوپر کوئی بہتان باندھ کر، اس کو عدالت لے جا کر اور مختلف جو ہے الزامات اس کے اوپر لگا کر اس کی عزت و آبرو کو ٹھیس پہنچا کر اس کو جدا کبھی بھی مت کرو۔ یہ ایک مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو خاوند کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، اور معاملہ خاوند کی طرف سے بگڑا ہوا ہے تو خلا کا حق شریعت اسلامی نے عورت کو دی ہے، وہ اپنا یہ حق استعمال کرے، لیکن ان گراؤنڈز کے نیچے رہ کر جو شریعت میں ویلڈ ہیں، بتائی گئی ہیں۔ تو حدیث نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، تمام حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ وہ طلاق ہے۔ اور اب طلاق کے سلسلے میں پھر واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ اسلام کے نظام طلاق کی مستقل ایک خصوصیت ہے، اسے یہودیت یا نصرانیت اور دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ جیسے ابھی آپ کو بتایا، وہ پہلی ہدایت جو ہے، اسلام نے جو پہلی ہدایت دی ہے طلاق کے حوالے سے، وہ یہ کہتا ہے کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو حاصل ہے، عورت کو حاصل نہیں، چونکہ دونوں کی نفسیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ ہیں۔ عورت کی نفسیات جو ہے جذبات پر مبنی ہوتی ہیں، عورت کی محبت بھی جذباتی ہوتی ہے،
اور اس کا غصہ بھی جذباتی ہوتی ہے، اور اس جذبات میں وہ اگر کوئی فیصلہ کر بیٹھے، وہ جذباتی فیصلہ یقیناً ناقص فیصلہ ہوگا، اس میں نقصان ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے صبر کا مادہ جو ہے وہ مرد کے اندر زیادہ رکھا ہے۔ وہ ایک فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں 10 مرتبہ سوچتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو یہ حق جو ہے اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ دوسری ہدایت، جوش اور جذبہ اور غضب کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، چونکہ خاندان کا بگاڑ اس میں ہے، خاندان کی تباہی اس میں ہے، تو لہٰذا جوش جذبے میں عقل مغلوب رہتی ہے، جذبات غالب رہتے ہیں، تو جذبات تو حیوانیت ہیں، اور اس وقت جب کوئی طلاق دے گا بھی تو بعد میں پھر پچھتائے گا۔ تو ہوش و حواس میں نہایت سوچ بچار کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر طلاق کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری ہدایت یہ دی کہ حالت حیض میں، ماہواری کی حالت میں، جو بیماری کی حالت ہوتی ہے اس میں طلاق نہ دی جائے، بلکہ ایسی پاکی میں طلاق دی جائے جس میں خاوند نے بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو۔ اور چوتھی صورت یہ ہے، زیادہ سے زیادہ 3 ہی طلاقیں دی جا سکتی ہیں، چوتھی طلاق، 5ویں طلاق نہیں ہے، طلاق کی کل تعداد 3 ہے۔ اور جبکہ زمانہ جاہلیت میں 50 طلاق بھی دیتے تھے، 100 طلاق بھی دیتے تھے، طلاقوں کا ایک دستور تھا، اسلام نے اس کو ڈیکریز کر کے، کم کر کے 3 پہ لا کر بند کر دیا۔ اور پانچویں ہدایت جو ہے طلاق کے حوالے سے یہ دی گئی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہ دی جائے، بلکہ ہر طہر میں 1 طلاق دی جائے، جس کو طلاق حسن کہا گیا ہے، اور طلاق احسن اسے بھی بہتر 1 طلاق رجعی دے کر چھوڑا جائے، اور عدت جب پوری ہو جائے تو عورت جو ہے مکمل طور پر آزاد ہوگی۔ اور چھٹی یہ ہے، 1 یا 2 طلاق دینے سے نکاح فوراً نہیں ٹوٹے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، بلکہ عدت پوری ہونے تک میاں بیوی کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع مل جائے گا۔ اور اب جو ہے 50% طلاق رجعی کی صورت میں بیوی خاوند کے نکاح میں ہے، تو خاوند اگر سوچتا ہے کہ یہ غلطی میری ہے، یا بیوی کے اندر یہ غلطی ہے لیکن قابل اصلاح ہے، اور طلاق دینے سے معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے، مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، گھر کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اولاد ہیں تو ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، پھر دوبارہ کسی جگہ نکاح کرتے ہوئے وہ کوئی رشتہ اس کو دے گا، اس میں اس کا کتنا مالی خرچہ آئے گا، نقصان ہوگا، اور وہ آنے والی عورت جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سابقہ بیوی سے اچھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خاوند جو ہے، اور پھر خاوند کے بارے میں دوسری مرتبہ جب وہ رشتہ کرنے کہیں جا رہا ہے، وہ لوگ بھی 10 مرتبہ سوچیں گے کہ اس نے پہلی بیوی کو کیوں طلاق دی تھی، کس وجہ سے، دماغی توازن اس کا درست ہے یا نہیں، یا اخلاقی لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے بیوی کو کیوں طلاق دی تھی۔ تو ان باتوں کو یہ سوچے گا، اور پھر عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، وقت جو ہے اس کے اوپر کتنا گزرا ہے، اس کے ساتھ کتنی مدت اس نے بسر کی ہے، تو ان تمام باتوں کو سوچ کر بندہ 3 مہینے کے اندر یا 3 ماہواری کے اندر رجوع کرنے کا ارادہ کر لے تو اپنی پہلی بیوی جو ہے اس کو ہی لوٹائے گا، رجوع کرے گا، اور رجوع صرف یہی ہے، بس میں نے رجوع کر لی، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 3 ماہواریاں گزر گئی تو عورت جو ہے آٹومیٹیکلی بائنہ ہو گئی، تو اس صورت میں بھی اگر بیوی واپس آنا چاہے اور خاوند اس کو واپس لانا چاہے تو صرف نئے نکاح کی ضرورت ہے، نکاح تازہ کر کے اسی مہر کے ساتھ یا نیا مہر مقرر کر کے اس کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ عدت جو ہے اس کی حکمت ہے، ایک حکمت۔ اور 7ویں ہدایت جو ہے اس حوالے سے
وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دی گئی تو رشتہ نکاح جو ہے، زوجیت کا رشتہ مستقل طور پر ختم ہو جائے گا، مگر اس میں یہ بات ہے کہ عدت گزارے بغیر یہ عورت کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور 8ویں ہدایت جو ہے اس حوالے سے یہ ہے، اگر شوہر طلاق بھی نہ دے اور حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرے تو عورت کو عدالت سے یا جرگے سے، قاضی سے رجوع کر کے خلا لینے کا حق حاصل ہے۔ اب جو ہے یہاں پر طلاق کے حوالے سے اور عدت کے حوالے سے، عدت کے 2 مقاصد، ایک استبراء رحم یعنی بچہ دانی کا بالکل کلیئر ہونا، پاک ہونا، اس میں کسی کا نطفہ، کسی کا اسپرم موجود نہیں ہے، یہ 1 حیض سے 1 ماہواری سے ہو سکتا ہے، لیکن 3 حیض تک شریعت نے اس لیے حکم دیا کہ خاوند کو بھی غور و فکر کا موقع مل جائے۔ اگر سرکشی عورت کی طرف سے ہے تو عورت جو ہے اس کو موقع مل جائے اپنے آپ کو درست کرنے کا، اصلاح کرنے کا، اس کو موقع مل جائے۔ اور یہ 2 مقاصد ہو گئے عدت کے، اور یہ عدت حق ہے خاوند کا، بیوی کا حق نہیں ہے۔ خاوند کا حق ہے اور بیوی عدت گزارتے، عدت کا معنی ہے ٹو کاؤنٹ، شمار کرنا۔ اب یہاں پر اس چیز کو بیان کر رہا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور مطلقہ عورتیں، وہ عورتیں جن کو طلاق مل چکی ہے، خود کو انتظار میں رکھے، مطلقہ عورتیں خود کو انتظار میں رکھے، یتربصن بانفسہن یعنی اپنے آپ کو روکے رکھے، 3 قروء 3 حیض تک، قروء قرء کی جمع ہے 3 حیض، یعنی 3 ماہواری جب گزر جائے، اور 3 ماہواری جو ہے عموماً 3 مہینے میں آتی ہے، 3 قروء 3 ماہواری تک یا 3 حیض تک، ولا یحل لہن، اور جائز نہیں ہے، لا یحل جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائے، ان یکتمن کہ وہ چھپائے، ما خلق اللہ فی ارحامہن جو کچھ اللہ نے ان کی بچہ دانیوں میں پیدا کیا ہے، یعنی 1 دن پہلے حمل ٹھہر چکا ہے، اب وہ عورت جو ہے ہوشیار ہے، وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس چیز کو اوپن کروں کہ میرا تو حمل ہے، یا اس کے 7 دن گزر گئے ہیں یا 20 دن گزر گئے ہیں، تو باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، حمل ٹھہر چکا ہے، اور وہ جو ہے ایبورشن کروا دے کہ جی حمل کا اظہار کروں، تو پھر 9 مہینے تک کون انتظار کرے، اور حمل کو گرا دوں، اب چھپا دوں اور کچھ دن کے بعد گرا دوں، ختم ہو جائے، تو 3 مہینے کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گی اور دوسری جگہ اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ لوں گی، یہ تو آسان مسئلہ ہے، لہٰذا اس کو چھپانا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا لا یحل لہن، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتم ما خلق اللہ کہ وہ چھپائے اس چیز کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ما فی ارحامہن ان کے بچہ دانیوں میں۔ اب یہاں پر چونکہ بچہ دانی میں جو بچہ آیا ہے یہ انسان ہے، اسلام نے اس کو انسان تصور کیا اور اس کے رائٹ کو یہاں سے محفوظ کیا، ہیومن رائٹ اس چیز کا نام ہے کہ حمل ٹھہر چکا ہے، اب وہ انسان ہے، اب اس کی معاشرتی اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، اگر یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کس کا کہلائے گا، لہٰذا اس کا باپ ہے، یہ اس باپ کا نطفہ ہے، یہ جب پیدا ہو جائے تو اس باپ کے حوالے کرنا ہوگا، وہ باپ اس کی پرورش کرے گا اور اس باپ کی طرف یہ منسوب ہوگا، اب اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اگر اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹ چارٹر کھول کر آپ مطالعہ کریں تو اس چیز کا کہیں ذکر نہیں ہے، وہ اگر ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ٹین ایجر عورتوں کی بات ہے کہ جن کے چہروں پہ سرخی ہے اور بدن میں گوشت ہے، صحت ہے،
اور اچھل کود ہے، تو ان لوگوں کے حقوق کی بات وہاں پر ہے، باقی کوئی ان کو انسان نظر نہیں آتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے ان کے حقوق کی بات وہ کرتے ہیں، اور جو کمزور ہے اس کے حقوق کا کہیں پتہ نہیں ہے، اور جو اللہ کا منکر ہے اس کے حقوق کی بات ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ ان کے نزدیک دہشت گرد ہے، اس کے حقوق کی کہیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ 33 سیکشنز میں جو انسانی حقوق چارٹر ہے اس میں یہی باتیں کی گئی ہیں۔ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جو امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، ان کو بھی ایک عام انسان فرض کر کے یہ کہا گیا ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہو تو اس کو بندے کو قتل نہیں کیا جاتا، توہین نہیں سمجھا جاتا، تو محمد بھی تو انسان ہے، اس کو گالی دینے سے تم کیوں دوسرے بندے کو قتل کرتے ہو کہ اس نے رسالت کی توہین کی ہے؟ اب یہ انسانوں کا بنایا ہوا چارٹر ہے، اور قرآن جو کہتا ہے یہ رب کا دیا ہوا ہیومن رائٹ چارٹر ہے، لہٰذا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرو۔ مسلمانوں کا ہیومن رائٹ چارٹر قرآن ہے۔ اچھا، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر۔ اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو فالو کیا جائے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ایک مومنہ عورت جو ہے وہ اللہ کو بھی مانتی ہے، دعویٰ کرتی ہے، اور پھر چوری چھپے ایک انسان کو بھی ضائع کرتی ہے جو اس کے بچہ دانی میں ہے، کسی اور کا بچہ ہے، کسی اور کے نسل سے ہے، اور اللہ کا بندہ ہے۔ والیوم الآخر، تو دنیا میں اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ حکم کو فالو کیا جائے، اور آخرت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن کی ہولناکی سے ڈر کر ذمہ داری کو سنبھالا جائے، سیلف کنٹرول اور رسپانسبلٹی۔ آخرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، بعول اور ان عورتوں کے خاوند احق و زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ ان عورتوں کو لوٹانے کے، فی ذالک اس عدت میں، اس عدت میں دوسرا بندہ اس عورت کے پیچھے رشتہ نہیں بیچ سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا اپنا خاوند جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس کو دوبارہ لوٹانے کا۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ دونوں نیت کرے، ارادہ کرے سنوارنے کا، یعنی اصلاح کے ساتھ رہنے کا۔ یہ نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کو طلاق دینے کے بعد پھر عدت ختم ہونے کو ہوتی، اس کو دوبارہ لے آتے، پھر اس کو تنگ کرتے، پھر طلاق دیتے، پھر عدت پوری ہونے کو ہوتی، دوبارہ واپس لے آتے۔ اس طرح عورت کی زندگی ایک اجیرن بنی ہوئی تھی، یعنی انتہائی مظلومیت کی زندگی عورت بسر کر رہی تھی۔ اسلام نے طلاق کی اس تعداد پر پابندی لگا دی۔ خاوند جو ہے 2 طلاقیں تو دے سکتا ہے، اس کے بعد رجوع کر سکے، تیسری طلاق کے بعد خاوند اس طرح رجوع نہیں کر سکتا۔ تو ان اراد اصلاح، عورت کو دوبارہ لانے کا جو ارادہ ہے، مقصد ہے، وہ اصلاح کے ساتھ رہنے کا ہو، یہ نہیں کہ واپس لا کر پھر اپنی آخرت کو خراب کرے۔ ایک انسان کو ظلم کا نشانہ بنا کر، بد اخلاقی کا نشانہ بنا کر اس کو حقوق زوجیت بھی نہ دے اور اس کو آزاد بھی نہ کرے، بل کنفائن رکھے، اس کو زنجیروں میں جکڑ کر، یہ اس کے اوپر نہایت بڑا ظلم ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کے لیے ہے حقوق، یعنی ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں، مثل الذی، اس جیسی، علیہن، جو ان پر ہیں ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی حقوق ہیں اور ان پر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو قرآن کہیں آدھا مضمون بیان کرتا ہے اور آدھا اس پر قیاس کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن عقل والوں کے لیے آیا ہے۔ تو عقل والے جانتے ہیں جہاں ایک پارٹی پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہے تو دوسری پارٹی کے بھی ذمہ داریاں ہیں، جہاں ایک پارٹی کے حقوق تسلیم کیے گئے ہیں تو دوسری پارٹی کے بھی حقوق ہیں۔
یہ اسلام تو نظام دین عدل ہے، تو دین عدل میں ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق حقوق دیے جاتے ہیں اور اس پر ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں۔ اچھا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، ایک درجہ فضیلت۔ اب یہ چیز جو ہے فضیلت کے حوالے سے، یہ بات ایک خلقی فضیلت ہے، دوسری ارادی فضیلت ہے۔ خلقی تکوینی، غیر اختیاری، یعنی مرد کا مرد ہونا اور عورت کا عورت ہونا، اب اس میں ان دونوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے، مرد قوام ہے، نگرانی کرتا ہے، بیوی کے حقوق کی نگرانی، بیوی کے عزت و آبرو کی نگرانی، بیوی کی جان کی حفاظت، اس کے عزت کی حفاظت، اور اس کے لیے مینٹیننس کا اہتمام، اور اس کو مہر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹیاں اور فرائض حوالے کی گئی ہیں، اس میں اذان سے لے کر، امامت سے لے کر نبوت تک یہ ذمہ داریاں مرد کو دی گئی ہیں، اس لیے کہ ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کی جو انرجی ہے، جو صلاحیت ہے، وہ اللہ نے مرد میں رکھا ہے۔ عورت کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں رکھی گئی ہیں، اس لیے عورت کا دائرہ کار ہی وہ نہیں ہے۔ عورت کا دائرہ کار چار دیواری ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اس کی اولاد ہے، اولاد کی تربیت و پرورش ہے، اور خاوند، اس کی تعظیم اور خاوند کے حقوق کی پاسداری، اس کے رشتہ داروں کو سنبھالنا، یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی گئی ہیں۔ اور کمانے کی ذمہ داری اسلام میں عورت کے اوپر نہیں ڈالی گئی ہے، کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر ڈالا ہے۔ وہ کما کر لائے گا، عورت جو ہے کفایت شعاری کے ساتھ گھر کے اندر خرچ کرے گی۔ تو علیہن درجہ، اب خاندان جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے۔ ظاہر بات ہے، ریاست میں ایک ہی صدر ہوگا، ایک ہی بادشاہ ہوگا، ایک ہی وزیر اعظم ہو سکتا ہے، اور باقی جتنے قابل لوگ کیوں نہ ہوں اور باصلاحیت کیوں نہ ہوں، وہ سب اس کے رعایا ہوں گے، اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ قانون عدل کے مطابق چلے گا۔ اگر ایسا نہ ہو، ہر بندہ وزیر اعظم بننا چاہے، یا ہر بندہ صدر بننا چاہے، یا بادشاہ بننا چاہے، تو وہ اسٹیٹ باقی نہیں رہ سکتا، اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، وہ اسٹیٹ پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ اسی طرح ایک خاندان کے اندر میاں بیوی ہے، ان میں سے خاوند کو اللہ نے افسر بنایا ہے، محتمم بنایا ہے، ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے، اور وہ صفات اس کے اندر رکھی ہے، اور وہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ تکالیف میں وہ اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کرتا ہے، باہر کے دشمنوں کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا ہے، اپنی اسٹیٹ کو، جو اس کا خاندان ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور باہر سے کما کر لاتا ہے، ان کو کھلاتا ہے۔ اور اس اسٹیٹ کے اندر جو خاندان کی شکل میں ہے، جتنے افراد ہیں وہ اس کے رعایا ہیں۔ اب ان تمام رعایا کے ساتھ عدل کے ساتھ چلنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، بیوی کہے کہ جی میں بھی خاوند بنوں، تو یہ اسٹیٹ ہی باقی نہیں رہے گا، یہ خاندان ہی سروائیو نہیں کر سکتا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بکھر جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے۔ اگر ایک ریاست مضبوط ریاست ہے، تو وہ اپنے امیر کی، اپنے بادشاہ کی اطاعت کی وجہ سے ان کے اندر یونٹی ہے، اتحاد اور اتفاق ہے۔ اسی طرح ایک خاندان کے اندر خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کا بھی افسر ہے، تو ریاست کے اندر یہی صورتحال خاوند کے ساتھ ہے۔ اور کوئی بیوی یہ کہے کہ میں خاوند بن کر رہوں، تو اسٹیٹ نہیں رہے گا، وہ ٹکڑوں میں پھر تقسیم ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو قرآن نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ فضیلت ہے عورتوں پر۔ اور جہاں تک اعمال کی بات ہے، آخرت کے فضائل کو حاصل کرنے کی بات ہے، اس حوالے سے
ہو سکتا ہے ایک عورت جو ہے وہ مردوں سے بڑھ جائے، جیسے قرآن کریم نے فضیلت والی عورتوں کی مثالیں بیان کی ہے۔ فرعون کی بیوی، فرعون تو بادشاہ ہے لیکن آخرت کے حوالے سے وہ جہنمی ہے، اور اس کی بیوی جو ہے اپنی توحید کی وجہ سے، اپنے صحیح عقیدے کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت مریم ہے جس نے نکاح نہیں کیا تھا لیکن اللہ کی ولیہ، اللہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صدیقہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم برگزیدہ ہے، اللہ کی ولیہ ہے۔ تو ایک عورت جو ہے پرہیزگاری، تقوی، کردار کی وجہ سے مرد سے بہت زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس حوالے سے مرد کو عورت پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ انتظامی امور کی حیثیت سے، تقسیم کار کی حیثیت سے مردوں کو ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی عزیز، زبردست ہے۔ جو اللہ کے اس قانون کو توڑنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، بدلہ لے سکتا ہے۔ اور دوسری، یہ احکامات اختیاری نہیں ہیں، اختیاری نہیں ہے، کوئی ماننا چاہے ٹھیک ہے، کوئی نہ ماننا چاہے اس کی مرضی ہے، نہیں، عزیز کہا۔ یہ زبردست اللہ کے احکامات ہیں، اور حکیم، حکمت پر مبنی ہے۔ حکیم کا کوئی کام جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہوتا، لہذا یہ احکامات بھی فائدے پر مبنی ہے، اور ان احکامات پر چلنے والے یقیناً کامیاب رہیں گے، اس لیے کہ وہ حکیم کے احکامات کو فالو کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر پھر اس حوالے سے عورت کی ذات اور اس کی حیثیت کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے قرآن کریم کے اس اعلان کی اہمیت اور عظمت جو ہے شاید آج اتنی محسوس نہ ہو، کیونکہ آج تو ہر سمت جو ہے حقوق النسوان اور آزادی نسوان کے گندے نعرے لگ رہے ہیں، بے بنیاد جھوٹے۔ اس اعلان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جا کر، ہسٹری میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ عورت کی نسوانیت تو کیا کہ اس کی انسانیت بھی محل نظر تھی، کوئی اس کو انسان بھی نہیں سمجھتا تھا۔ یہ انسان جو ہے اسلام نے اس کو درجہ دیا کہ عورت انسان ہے۔ قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی سمجھا جاتا تھا، نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، غلاموں کی طرح بازار میں بکتی تھی، بیچی جاتی تھی۔ یہ یونان کی تاریخ پڑھے، اب جو بکتی ہے اور بیچی جاتی ہے خود پراپرٹی ہو گیا، خود پوزیشن ہو گیا، وہ خود میراث تو نہیں رکھتی، وہ خود پراپرٹی نہیں رکھ سکتی۔ اور رومیوں نے عورت کو جانور کا مقام دیا تھا، اینیمل، اور نکاح کو عورت کے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اصولاً عورت کو ہمیشہ نابالغ سمجھا جاتا تھا، اسے معمولی قصور پر اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب اس بات کو سوچیں اور قرآن کی ان اداؤں پر غور کریں۔ اسی طرح اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرتے تھے، ان کی کفالت کو اپنے یہ بوجھ سمجھا جاتا تھا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور رہن اور زمان کے طور پر ان کو رکھا جاتا تھا، مارٹگیج کے طور پر ایک عورت کو رکھا جاتا تھا۔ اور یہودیوں کے ہاں کافی عرصہ اس بات میں اختلاف رہا کہ عورت انسان ہے بھی یا نہیں۔ تو بہتوں کا یہی خیال تھا کہ عورت انسان نہیں ہے، بلکہ مردوں کی خدمت کے لیے ایک انسان نما حیوان ہے، لہٰذا اسے ہنسنے بولنے سے بھی روک دیا جائے، اس لیے کہ وہ شیطان کی ترجمان ہے۔ اب اس ہسٹری کو لوگ پڑھیں اور اسلام نے عورت کو جو درجہ دیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہندو عورت کی جداگانہ حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی تھی، اور بعض علاقوں میں آج کل بھی یہی ہے۔ وہ مرد کی خوشحالی کے لیے ہو، اور مرد کے ساتھ اگر اس کو طبعی موت نہیں آتی ہے تو وہ بن سنور کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیتی ہے کہ بعد میں اس کے وجود کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس رسم کو ستی کا رسم کہا جاتا ہے، جو آج کل بھی ہندوستان میں بعض علاقوں میں ہے۔
عورت اپنے آپ کو زندہ جلا دیتی ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں کے ہاں عورت کی جو قدر و قیمت تھی اس کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 582 یعنی 582 میں کلیسا کی ایک مجلس نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں روح نہیں رکھتی۔ تو اب یہ عجیب اتفاق ہے، جس وقت عیسائیوں کے کلیسا سے یہ فتویٰ صادر ہو رہا تھا کہ عورتوں میں روح نہیں ہوتی، اس سے چند سال پہلے 582 وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، اور 570 یا 569 میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اور جزیرۃ العرب میں اللہ کا وہ آخری نبی پیدا ہو چکا تھا، اور اس نے یہ اعلان کیا حبب الی من الدنیا الطیب، دنیا میں سے مجھے محبوب ہیں خوشبو، تمہاری دنیا میں سے مجھے زیادہ پسند خوشبو ہے، والنساء، اور عورتوں کے ساتھ ہمدردی میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ یہ اسلام کا پیغمبر کہہ رہا ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی حقوق العباد کی بات بھی کی اور حقوق اللہ کی بات بھی کی۔ تو عورت کی اسلام نے نمایاں حیثیت جو ہے، بیٹی کی حیثیت دی اس کو، اور جب یہ پیدا ہو جائے تو باپ کے نامہ اعمال میں 2 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب یہ بیوی بن گئی تو آگے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ یعنی نہایت اچھے سلوک سے پیش آیا کرو، اور حدیث میں فرمایا احسنکم لأہلہ وانا احسنکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اور ماں کی حیثیت دی اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی ماں کی خدمت کرے، اس کو راضی کرے، اس کی دعائیں لے، اور جنت کے درجات پر فائز ہو جائے۔ تو یہاں پر ان آیات کا جو خلاصہ ہے، پہلی بات جو ہے جو یہاں پر بتا دی گئی ہے، طلاق یافتہ عورت کو اگر حیض آتا ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ ہے بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آگے پھر وہ احکامات کافی دور جا کر آنے والے ہیں۔ حیض کی بات کی گئی ہے، سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ چھوٹی عمر کی ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے اور پھر طلاق ہو گئی، تو نابالغ ہے تو نابالغ کی کوئی عدت ہے ہی نہیں، طلاق ہوتے ہی اس کی عدت بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح عائشہ عورت ہے، عائشہ عورت جو بالکل ماہواری اس کی خشک ہو چکی ہے، تو اس کے عدت کا ذکر آخری پاروں میں آتا ہے، 3 ماہ ہے، 3 مہینہ ہے، ماہواری تو نہیں آتی ہے تو اس کی عدت 3 منتھس ہیں، 3 مہینوں میں وہ آزاد ہوگی، دوسری جگہ شادی کر سکے گی۔ اسی طرح حاملہ عورت ہے، اس کو طلاق مل گئی تو اس کے عدت کا ذکر بھی آخری پاروں میں ہے سورہ طلاق میں، اولاۃ الاحمال ان یضعن حملہن، وضع حمل ہے، یعنی 1 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا 9 مہینے میں ہوتا ہے طلاق کے بعد، وہ اس کی عدت ہے۔ اسی طرح جس عورت کا خاوند وفات پا جائے اس کا بھی پھر یہی حال ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینہ 10 دن ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو ڈیلیوری ہے، ولادت ہے، بچہ جب پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو گئی۔ تفصیلات اپنے اپنے مقامات پر آئیں گی۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ کہی گئی ہے، 3 حیض جو ہے اس کی عدت ہے، اور طلاق یافتہ عورت کا اپنے حمل یا حیض کو چھپانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح طلاق رجعی کی صورت میں عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح عدت ختم ہونے سے پہلے عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اس سے نئے نکاح کا پیغام دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کا رجوع اصلاح کے ارادے سے ہونا چاہیے، ایذاء تکلیف پہنچانے کے ارادے سے نہیں ہونا چاہیے۔
اور پھر مرد اور عورت دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق بھی ہیں اور کچھ فرائض بھی ہیں، صرف حقوق ہی نہیں بلکہ مقابلے میں فرائض بھی ہیں۔ اور مرد و زن کی جو مساوات کا نظریہ ہے یہ غلط ہے۔ جو مساوات نسوان اور تحریک نسوان والے پیش کرتے ہیں، یہ قرآن کے ٹوٹلی مخالف ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر کچھ فضیلت عطا کی ہے، تو مساوات کہاں سے آ گئی؟ ایک عورت ہے، اس کا بدنی جسمانی سٹرکچر جو ہے، باڈی سٹرکچر ہی الگ ہے، اس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں الگ ہیں مرد کے مقابلے میں، اس کی ڈیوٹیز الگ ہیں مرد کے مقابلے میں، اور اس کی بدنی طاقت جو ہے الگ ہے، اور حیاتیاتی لحاظ سے اس کی آئی سائٹ جو ہے، اس کی بینائی مرد سے کم ہے، سننے کی طاقت مرد سے کم ہے۔ عورت جو ہے فطری جذباتی ہوتی ہے اور مرد فطری لحاظ سے حلیم ہوتا ہے، برداشت والا ہوتا ہے، اور ان نفسیاتی صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ نے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا ہے، طلاق کا حق مرد کو دیا ہے۔ تو مساوات کہاں سے آ گئی؟ تو یہ مغرب سے امپورٹڈ گمراہ کن نظریہ ہے۔ اس سے مسلمان عورت کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ اسلام کے دیے ہوئے کنسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور پھر مسلمان خاندان جو ہیں، جو اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماؤں کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق، اصولوں کے مطابق سلوک کرے، زندگی بسر کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، تاکہ وہ ظلم سے بچ سکے اور خوشگوار زندگی بسر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔